روحانی جو فیوزات و برکات ہیں اور جو روحانی ترقی ہے اور تربیت ہے، اس کے لیے بھی اولیاء کرام اس وقت وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے سامنے ہم جا کر اپنی تمام روحانی مسائل کو رکھیں گے، اپنی گفتگو کو رکھیں گے، ان پر جو اللہ کی برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیوزات منتقل ہو رہے ہیں وہ ہمارے قلب میں آئیں گے، اس سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمیں حصہ ملے گا، اور یوں یہ منتقل ہو رہے ہیں شروع سے۔ بالکل ٹھیک۔ تنویر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت، جب اس میں فساد آتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پھر بھی پورا جسم جو ہے اس میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ دل کو کیسے ٹھیک کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں دل ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہوگا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت بنیادی سوال کیا، اور یہ ہر ایک مسلمان کی، نہ صرف ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے فرمایا میں کسی جگہ بھی نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک جو آپ نے پڑھنے کا اور سعادت حاصل کی، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ دل ٹھیک ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسے، اور دل ٹھیک ہوگا اللہ اللہ کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث جبرائیل جی، کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے ایک مسافر کے روپ میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، وہ پورا ایک نقشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ صاف ستھرے کپڑے تھے، ہم جانتے بھی نہیں تھے، آثار سفر بھی نہیں تھے، اور آ کے پھر انہوں نے بے تکلفی سے سوال بھی کر دیا، ایسے سوال میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور یہ ساری پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، سبحان کہ اللہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کی تجلیات کا دیدار کر رہا ہے۔ واہ واہ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، واہ واہ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ کیفیت پیدا کر لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نظریہ ہے اور یہ تصور ہے کہ سوچ میں ہماری اللہ کی ذات آ جائے، واہ، کہ مجھے ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تیری شاہراہ کے بھی زیادہ قریب ہوں، واہ واہ، اور تو جہاں بھی ہے وہاں تیرا رب ہے، بالکل ٹھیک ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بالکل کہ وہ تیرے ساتھ ہے جہاں بھی تو ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب یہ تصور ہمارا ہوگا اور جب پھر ہم لفظ اللہ کہیں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، تو یہ دل، اس کی جو صفائی ہے، اس کے اوپر جو زنگ سیکل لگ چکا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، دھلنا شروع ہو جائے۔ جب یہ دل کے زنگ اترنا شروع ہوتا ہے لفظ اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے، تو پھر اس کے اندر وہ پاکیزگی آنا شروع ہوتی ہے، وہ انوارات کو جذب کرنے کی اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے، جو استعداد حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے نصیب ہو گئی تھی۔ سبحان کہ اللہ۔ آنے واحد میں ایک شخص جس کی ساری عمر ہی کفر میں گزر گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، اور آنے واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پہ پڑی، اور وہ روحانی ترقی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ درجہ صحابیت تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ کہ درجہ صحابیت، اس کے نیچے ولایت کے تمام درجے قربان۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظر کرم ان کے دل کو اتنا اجلا کر دیتی تھی کہ اس میں تجلیات باری ایسے سمو جاتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایسی کیفیت ہے کہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر لیں تو اس میں فرق نہ آئے، سبحان اللہ، ایسی کیفیت۔ اب تو بنیادی طور پر اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اس کیفیت کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیں کہ جو کیفیت انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حدیث مبارکہ میں، اس ٹکڑے میں، کہ صفت احسان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو پھر ہمارا رواں ہمارا جسم کا ایک سیل وہ اللہ کے ذکر سے معطر ہوگا۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو یہ جتنی بھی رذائل ہیں، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جتنی بھی
ہمارے روحانی مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. جو آج کا ہمارا موضوع ہے کبر، تکبر، خود پسندی، بالکل سب سے پہلے تو یہ کھرج کے ہمارے اندر سے نکلنی شروع ہو جائے گی کہ ہم اپنے اللہ کا تصور ہر وقت کیے بیٹھے ہیں. تو ہر ایک کو دیکھیں گے تو اس کو اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے. جس شخص کو دیکھیں گے اپنے سے اچھا ہونے کی حیثیت سے جیسے دیکھیں آپ گے. نے صحابہ کی مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ ناز سے وہ اتنا ایلیویٹڈ ہو گئے، بلند ہو گئے، تو کیا آج ہمیں بھی ایسی کسی صحبت کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے. یعنی صحبت اولیاء اس کی ضرورت ہر دور میں ہے، ہر لمحہ ہے. کہ جس طرح ہمارے ظاہری علوم کے استاذ، ان کا تعلق اس نے فلاں استاد سے سیکھا، اس نے فلاں استاد سے سیکھا، صحیح، اور ہمارا ربط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. انما بعثت معلما، کہ سب سے معلم اعظم تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح روحانی جو فیوزات و برکات ہیں اور جو روحانی ترقی ہے اور تربیت ہے، اس کے لیے بھی اولیاء کرام اس وقت جی وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے سامنے ہم جا کر اپنی تمام روحانی مسائل کو رکھیں گے، اپنی گفتگو کو رکھیں گے، ان پر جو اللہ کی برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیوزات منتقل ہو رہے ہیں وہ ہمارے قلب میں اس آئیں سے گے، ہمیں بھی حصہ ملتا ہمیں حصہ ملے گا. اور یوں یہ منتقل ہو رہے ہیں شروع سے. بالکل ٹھیک.